الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تتقوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله. گرامی قدر بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوانوں، ابھی قرآن مجید کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز بھی ہوا اور میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ یاسین کا دوسرا رکوع پڑھا ہے۔ چند باتیں میں تھوڑا قرآن مجید کے تعلق سے کہ قرآن مجید پر ہمارا ایمان کس انداز کا ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک جیسے بھی حالات بدلیں گے دنیا کے اندر، جو بھی چینجز ہوں گے، ان تمام حالات میں یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔
میں ایسے کر رہا تھا کہ ہمارا ایمان ہے، یہ کتاب قیامت تک جیسے کچھ بھی حالات چینج ہوں گے، ہر حالت میں یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بہت نزاکت کی بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایمان اس سے کمزور ہو جائے اور اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ آج کے حالات میں کتاب ہماری رہنمائی نہیں کر سکتی، تو پھر ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی خیر بنانی چاہیے۔ پوری دنیا کی یہ کوشش ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ مسلمان 1500 سال پہلے نازل ہوئی یا آئی ہوئی کسی کتاب پر اس درجے ایمان رکھتے ہیں کہ اس سے بالکل ہٹنے کو تیار نہیں۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے، اور ہمارے نزدیک سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جس دن سرمایہ کمزور ہو جائے گا پھر ہم نہیں۔ تو ہمیں اپنے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کتاب کا ایک زیر و زبر بھی بدل نہیں سکتا، اور نہ ہم کسی کمپرومائز کے لیے تیار ہیں اس کتاب کے تعلق سے۔ میں جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر میرے جو نوجوان ساتھی یہاں موجود ہیں، کہ جو چیلنجز آ رہے ہیں اس میں ہمارے دشمن جو ہے وہ بھی اس کتاب کو کسی انداز میں سمجھ رہے ہیں۔ میں قریب 32 سال پہلے کی بات آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ لکھنؤ شہر میں ایک بڑا پروگرام ہوا، جو یہ سیفرن لابی ہے ان کے بڑے بڑے قائدین اس میں جمع تھے۔ اتفاق سے 5-6 لوگ ہم لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان پروگرام میں جانے کے بعد مجھے اور لگا کہ کفر کو قرآن سے گھبراہٹ کیوں، شاید اتنا واضح نہیں ہو پاتی بات اگر سامنے ہمارے وہ بات راست نہ آ گئی۔ پروگرام میں ایک صاحب نے تقریر کی اور چیخ کے بولے کہ مسلمانوں کیا مانسکتا ہے کہ وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان کو حکومت نہیں ملے گی تو یہ ہنگامہ کرتے رہیں گے، شور کرتے رہیں۔ پھر انہوں نے امریکہ کے سفر کا حوالہ کیا کہ وہاں بھی جو میں گیا تو وہاں بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ارادے یہی ہیں۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا ہندوستان کی حکومتوں کو کہ ہمیں چائنا کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، اس طرح کہ چائنا نے ان کو اقلیت میں رہنا سکھا دیا۔ لیکن بہت بڑا ایک تھنکر اس لابی کا اس زمانے میں زندہ تھا، اس کا نام آرش نارائن۔ فورن میں اس کے لیکچرز ہوا کرتے تھے، اور آپ کو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے جو لیٹرز جو ایڈیٹر خطوط آتے تھے اردو میں آتے تھے، قومی آواز پر۔ وہ اس کی تقریر تھی، آتے ہی اس نے جو سابق مقرر ڈولار مدو تھے ان سے کہا اس نے کہ مدو جی کچھ بھی نہیں، سجنوں مزدور کچھ بھی نہیں، نہ ان کو کچھ، حالانکہ وہ اس کے والد بھی عمر کرتے ہیں مدو۔ اس نے کہا مدو جی اتنی دیر سے آپ مائنارٹی کے رٹ لگائے ہوئے ہیں، تو کیا ایک ملک میں 10 کروڑ کی تعداد میں کوئی قوم رہتی ہے تو کیا وہ مائنارٹی کر کے نظر انداز کی جا سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ مدو جی ہماری اصل سمسیا مائنارٹی اور میجارٹی نہیں ہے، نہ ان کی اصل سمسیا مائنارٹی اور میجارٹی۔ میرے ایک دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انجینئر محمد خان تھا، ہم نے کہا یہ تو قرآن مجید کے اندر یہ بات ہے جو اس وقت کہہ رہا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ 12 ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی تعداد بڑی تعداد پہ غالب آ جاتی ہے۔ اس نے پھر آگے بات اپنی کہی، اس نے کہا مدو جی آپ مائنارٹی کی بات کرتے ہیں، یہ مائکرو مائنارٹی میں تھے جب انہوں نے آپ کو شروع کی۔ مائکرو مائنارٹی مطلب اتنی چھوٹی اقلیت جو خوربین سے مائکروسکوپ سے دیکھی جائے، اتنے کم تھے جب انہوں نے آپ کو شروع کی۔ اس نے آگے بات کی، اس نے کہا کہ مدو جی آپ معلوم ہے ہماری اصل سمسیا کیا ہے؟ ہماری اصل سمسیا قرآن ہے، ہماری اصل سمسیا قرآن ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے کبھی پڑھا ہے قرآن؟ آپ قرآن پڑھیے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو کیسے دیوانہ بناتا ہے۔ آج تک اس کو یہ جملہ دیا، میں صرف آپ سے کہنا چاہوں گا، میں تو اللہ کے دشمنوں کی لوگی کا آدمی تھا، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا مجھے اپنا دیوانہ بنا؟ کیا واقعی قرآن کے پڑھنے والے ہمارے اندر دیوانگی پیدا ہوتی؟ کیا اس کے خود احتسابی کا موضوع نہیں؟
میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے یقیناً سب سے بڑا مسئلہ قرآن ہے، ان کی نادانی ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا حل قرآن۔ رسی کو مضبوطی سے تھام لو، صحیح حدیث میں ہے اللہ کے رسی کے قرآن۔ تو اس قرآن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جیسے کچھ حالات بنتے جائیں گے، جیسے جیسے چینجز ہوں گے، ہر چینج میں یہ کتاب آپ کے رہنمائی کرے۔ تو یہاں جو میں نے ابھی ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ سورہ یاسین کا ہے۔ سورہ یاسین ان سورتوں میں سے ہے جو امت مسلمہ میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ عموماً کسی کے جا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے سنوں کہ بہت سارے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ روح آسانی سے نکل جائے۔ بات دوسری ہے، بات یہ ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ کے دین کی دعوت، اسلام کی دعوت بہت طاقتور انداز میں پیش کی ہے۔ تازہ ہو جائے ایمان۔ اگر آپ اس کو صرف ترجمہ پڑھتے چلے جائیے، تھوڑا سا غور و خوض کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے جسم میں ایک نئی حرارت ایک دم پیدا ہو جائے۔ اسے بہت سارے مفسرین کا خیال ہے کہ تھوڑا تھوڑا کسی کی حالت خراب ہو تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے اور اس کا ترجمہ بھی ذوق کی آواز میں پڑھ جائے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ تو یہ سورہ میں نے اس کا دوسرا رکوع آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مثال دی ہے، تاریخ قوم کا آئینہ ہوتی ہے۔ قومیں اگر اپنا تصویر تاریخ میں دیکھ لیا کریں تو پھر وہ اپنے حال کو درست کرنے کے لیے حوصلہ پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تاریخی مثالیں اس طرح سے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، اپنے کو کریکٹ کرنے کے لیے اہل ایمان کو سنائے۔ یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ بہت بڑا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے اور بہت سے علاقوں کا نام دیا ہے، لیکن بہت زیادہ اجمال ہے اس کے اندر، وہ گزار نہیں تو کون سا شہر ہے، لیکن میرا یہ اندازہ لوگوں نے کیا ہے کہ اس شہر کی آبادی کم سے کم 2 لاکھ کی مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سچویشن کی میں نے بات کی یہ قرآن مجید ہے، یہ ٹکڑا جو ہے سچویشن کیا ہو سکتی ہے، ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، اہل حق کے لیے کشمکش کرنے والوں کی فرنٹ لائن کیا ہوگی، دوسرے جو لوگ ابھی فرنٹ لائن میں نہیں شامل ہیں لیکن اس کو صحیح سمجھتے ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں بیک رکوع اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اذ ارسلنا وضرب لهم مثلا اصحاب القرية، ان لوگوں کو صحابہ کی مثال دے۔ اذ ارسلنا وضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، جب اس میں رسول آئے، مرسلون جمع میں ہے، مطلب یہ کہ وہاں جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کئی رسول آئے، یہ جو مرسلون کہا اس کی وضاحت اگلی آیت میں کرتی کہ کیا طریقہ تھا کہ کئی رسول کیسے آئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی 2 رسول بھیجے ایک ساتھ۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے وہاں 2 رسولوں کو بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس آبادی کے لوگ کتنے سخت مزاج ہیں، کتنے سخت گیر ہیں یا کتنے الجھاؤ پیدا کرنے والے ہیں، تو ان کو لیے دونوں رسولوں کو ایک دوسرے کا معاون بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے۔ اس شہر کے لوگوں کا رد عمل کیا رہا، ان کا جواب کیا رہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، فَكَذَّبُوهُمَا، ان لوگوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیسرے رسول کے ذریعے ان کو طاقت، ان کو مدد کی۔ وہ اس آبادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیا، 2 رسول آئے، پھر ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تیسرا رسول انہوں نے بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، ان لوگوں نے رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے۔ ان لوگوں کا رد عمل اتنا سخت تھا، ان لوگوں نے کہا کہ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، ان لوگوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو، بس ہماری طرح ایک انسان ہو اور کچھ نہیں۔
ان انتم الا تکذبون وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے. اس سے اشارہ بھی ملتا ہے. اور رسول سمجھ لیں، رسول ان کو کہتے ہیں، ان نبیوں کو رسول کہتے ہیں جن کو شریعت ملے، جن کو کتاب ملے، جن کو ایک ضابطہ زندگی کا دیا جائے. تو ان لوگوں نے کہا کہ وما انزل الرحمن من شيء، اور جو تم کہتے ہو کہ رحمان نے یہ چیز نازل کی ہے اور یہ کتاب نازل کی ہے، یہ ضابطہ اور یہ ہدایت نازل کی ہے، کچھ نہیں نازل کی. ان انتم الا تکذبون، تم محض جھوٹ بول رہے ہو. آپ بتا دیجیے، اگر آپ کسی کے خیر خواہی کا کام کریں اور وہ آپ سے اس انداز میں سب کہ تم دھوکے باز ہو، جھوٹے ہو، تم ایسے ہو، آپ کو کتنی تکلیف ہو کہ میں تو اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں، میں تو اس کے بھلے کی بات کر رہا ہوں اور یہ اس سے اس انداز میں باتیں کر رہا ہوں. اس قوم کی ہدایت، رہنمائی، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، ان کو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے وہ تینوں رسول کوشش کر رہے ہیں. اور ان کی مزاج کی سختی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بول رہے ہو. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ان رسولوں نے جواب دیا. میں ایک طالب علم ہے، جب سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں تب سے میں سوچتا ہوں کہ اس سے جامع کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا. جب وہ لوگ اس طرح بات کر رہے تھے تو رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لرسول. ان رسولوں نے کہا، اب ان سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو کو ایسا ہے کہ ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے ہیں. جب تمہارے یہ انداز سے بات کرنے کا، ہم تمہارے بھلے کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، ہم تمہاری فلاح کے لیے اپنے آپ کو گویا کھپا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور تمہارے یہ انداز ہے. تم اتنی بات نہیں سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری نجات و فلاح کے لیے مر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ربنا یعلم انا الیکم لرسول، بس ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور تم سے کیا بات. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم تم کو بات کو کھول کھول کر پہنچائیں. کبھی کبھی ہمارے اوپر اس آیت کو بہت کھول کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ قرآن مجید ہے. اگر مان لیجیے میں نے ایک تقریر کی اور میں نے کہا وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ اور کچھ نہیں بس کتاب کو پہنچا دینا، یہ بات پہنچا دیں. یہ آیت یہ نہیں بول رہی، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ان رسولوں نے اپنی زندگی وہاں کھپا دی. اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کا پورا نمونہ پیش کر کے اپنے آپ کو کھپایا، ان کے مخالفتوں کو برداشت کیا، پورے کشمکش سے گزرے. 2 آئے ان کی مدد کے لیے، تیسرے آئے، اور ان پہ جو الزامات کی بوچھار کی، ان کے شان میں جو گستاخیاں کی، ان سب کو جھیلنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل نہیں ایمان لانے کے ہیں، تب کہا جا کر وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے سے صاف صاف بات پہنچا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دین کا شریعت کا نظام ہے کہ تم کو زبردستی تو ہم ایمان نہیں قبول کروا سکتے. فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، دیکھو اتنا سب کچھ تم دیکھ چکے ہو، ہم تمہارے ساتھ اتنے عرصے سے ہیں، اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہمارے ذمہ جو کام تھا کہ صاف صاف واضح بات پہنچا دینا، وہ ہم نے کر دیا ہے. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے ایک بات کی، آج بھی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باتیں کہی گئی. ان لوگوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، ان لوگوں نے کہا تم ہمارے لیے ایک نحوست ہو، تمہارے لیے منحوس ہو. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، اگر تم لوگ اس کام سے باز نہیں آئے، اگر یہ جو تم کر رہے ہو سب، یہ توحید ہے اور یہ آخرت ہے اور یہ نظام ہے، شریعت، یہ سب باتیں اگر تم لوگوں نے بند نہیں کی تو ہم تم کو پتھر مار مار کے ڈال دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تم ہمارے طرف سے دردناک عذاب کا مزہ تکو. یہ دھمکی دی ان لوگوں نے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسولوں. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی گئی. سورہ حامیم سجدہ میں جو بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے
قریش مکہ کے نمائندوں کی ایک مجلس چل رہی تھی، اس میں ابو ولید نام کا ایک بہت ہی سینئر آدمی تھا مکے کا، وہ بھی تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد کو جادوگر کہا جائے، محمد کو شاعر کہا جائے، محمد کو کاہن کہا جائے، کیسے روکا جائے ان سے لوگوں کو۔ اس نے کہا کہ وہ تمہاری کوئی بات سنے گا، کیونکہ وہ کاہن بھی نہیں ہے، وہ شاعر ہے نہیں، تم کو جھوٹا کہو کوئی مانے گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگ بیٹھو، میں ذرا بات کر کے آتا ہوں۔ یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاشرے کو منتشر کر رہے ہیں، معاشرے میں ایک ہلچل پیدا کر رہے ہیں یا بے چینی پیدا کر رہے ہیں۔ سینکڑوں سال پہلے وہی بات ان رسولوں سے کہی گئی کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، تم ہمارے لیے بہت منحوس ہو۔ تم جب سے تم نے بات شروع کی ہے سماج میں عجیب اس طرح وہ بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ آج بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو سماج کو چین سے نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں، جو سماج میں بھئی ایک ہی خدا ہے اسی کی بندگی کرو، یہ کیا تماشا ہے، ارے سب صحیح ہے۔ یہ جو ہے بات اس پہلو سے کہ ملک کی سمرستا میں اور سب لوگ ایک ہی جیسے رہیں، ایک ہی فکر کے رہیں اور سب کو صحیح سمجھے، یہ چیز انتہائی بڑی گمراہی ہے۔ اور اسی گمراہی میں سب لوگ آ جائیں، اس کا تنظام خود کیا جاتا ہے کہ آپ یہ جو ہمانگی بن سکتی ہے کہ سب صحیح ہیں، اس کو یہ لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، تم ہمارے لیے منحوس ہو، اس معاشرے کے اندر تم نے عجیب پریشانی پیدا کر دی ہے، اور اگر تم یہ نہیں بند کرو گے سب تو ہم تم کو مار کے اعلان کر دیں گے اور تم ہماری طرف سے بہت دردناک سزا بھگتو گے۔ یہاں میں ایک بات اس کو تو وہ بھی روئی والی کہ وہ جا کر کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا بیٹے کے بھتیجے کہ تیرے تھے وہ اور وہ کافی مطلب عمر دراز تھا، اس نے کہا بھتیجے تم نے اپنی قوم کو عجیب مصیبت میں ڈال رکھا، جب تمہاری عمر اور تمہاری نوجوانی کو بخار ہو رہا تھا، بخار ہو رہی تھی، تو ہم بڑے پر امید ہو گئے تھے کہ اتنا صالح، اتنا امانتدار، اتنا زیرت، اتنا حکمت و دانش والا نوجوان قریش کو مل گیا ہے، اب قریش کے دل بھی سنور جائیں گے، لیکن تم نے تو اپنی قوم کو عجیب مصیبت میں ڈال دیا۔ ایک خدا، توحید اور یہ رسالت، یہ سب باتیں کر کے تم نے قوم کو بہت بے چینی میں ڈال دیا، آج قوم اتنے انتشار میں پڑ گئی ہے۔ اگر تم یہ سب دولت کے لیے، اگر تم یہ سب سردار بننے کے لیے کر رہے ہو تو بیٹے محمد اس قوم کے لیے اس سے زیادہ خوش بختی کی کیا بات ہوگی تو اس کا سردار محمد جیسا آدمی ہو۔ اگر تم دولت کے لیے کر رہے ہو تو اہل مکہ کی ساری دولت کو تمہارے قدموں میں ڈھیر کر، کسی خوبصورت لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم اشارہ کرو، وہ لڑکی انتہائی خوش نصیب ہوگی جسے محمد جیسا شوہر ہوگی۔ یہ میرے جملے نہیں، تاریخ میں صرف جملے موجود ہیں۔ اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو ہم کہانت کے ذریعے، کاہنوں کے ذریعے، اچھے لوگوں کے ذریعے تمہارا علاج کرائیں گے اپنے خرچ۔ تمہیں کیوں کرا؟ معالی میں ایک مضمون ہے عجیب و غریب کتاب، اس کو ایک بار انہوں نے قریب 20,000 شائع کروایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج قریش مکہ کو موقع دے دیا جائے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکیوں سے ذرا بات کر لو، اور وہ ان سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، ارے بھائی جس سرداری کے لیے، جس لیڈری کے لیے تم اپنے دین اور ایمان کا سودا کر لیتے ہو، حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہو، حرام کام کو فروغ دینے لگتے ہو، ارے بھائی یہی سرداری تو ہم نے تمہارے نبی کو پیش کی تھی، بس کہا تھا کہ یہ پیغام مت کہو، تو کہہ رہے ہو توحید والی بات، اسلام والی بات، رہنمائی والی بات، یہی نہ کہو، مگر ہم تم کو اور کوئی کنڈیشن نہیں رکھ رہے ہیں، آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، لیکن تمہارے نبی نے ہمارا بات بول لیا۔ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں سے بولے قریش مکہ کہ بھائی جس دولت کے لیے تم حلال و حرام کی تمیز ہی چھوڑ دیتے ہو، ظلم و غصب اور ان ساری چیزوں کو اختیار کر لیتے ہو، یہی دولت تو ہم نے تمہارے نبی کے قدموں میں ڈالنے کی بات کی تھی، بس کہا تھا ایک پیغام نہ دو، ہم تمہیں اپنی دولت دے دیں۔
تمہارے نبی نے ہماری پیشکش کو قبول نہیں کیا. اگر ان سے پوچھیں جن لڑکیوں سے شادی کے بارے میں تو اپنا دین دھرم اور اپنے حیا پاکیزگی کے سارے نظام کا جنازہ نکال دیتے ہو, ہم نے تو تمہارے نبی کو پیشکش کی. جس بیماریوں کے علاج کے لیے تمہاری بیٹیاں, تمہاری عورتیں مزارات اور جو ہے درختوں اور پیپل کے پیڑوں کے پاس بوئے جا رہی ہیں, تم بیماریوں کے علاج میں جس طرح شریعت کے حدود کو توڑ رہے ہو, یہ بات تو ہم نے تمہارے نبی سے کہی تھی کہ ہم اپنے خرچ سے علاج کرائیں گے, لیکن تمہارے نبی نے ہماری پیشکش کو قبول نہیں کیا. مولانا لکھا ہے حاصل درد کے ساتھ کہ میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر قریش آ کر کے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سوال کر لیں تو امت کے بڑے سے بڑے ذیل باقی کے پاس اس کا جواب نہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو کہہ رہے تھے کہ اتنا تطیر نبی کو تم ہمارے لیے منحوس, تم نے ہمارے قوم کے سکون کو چھین لیا ہے. اس وقت یہاں بے چینی اور اضطراب اور وہ ہے کہ ایک ہلچل ہو گئی ہے, تو تم اس کام کو بند کرو ورنہ ہم تمہیں پتھروں سے ہلا کر دیں گے, ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے. یہ ان لوگوں نے تینوں رسولوں کو دھمکی, ان تینوں رسولوں نے کیا بات کہی ہے؟ صحیح بات ہے, وقت تو پیغمبر ہی قالوا تعالوا معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. رسولوں نے کہا تمہاری منحوسیت تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی. اس سے زیادہ منحوس بات کیا ہو سکتی ہے, بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تمہیں سچائی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور تم اس کو نحوست کہہ رہے ہو, ان لوگوں کو منحوس کہہ رہے ہو جو تمہارے فلاح اور کامیابی کے لوٹے تمہیں دعوت دیتے ہیں, تمہیں اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں. تم پستی میں چلے گئے ہو, تمہیں بلند کرنا چاہتے ہیں, تم ان کو منحوس کہتے ہو. یہ تو تمہاری نحوست ہے جو تمہارے گلے میں لگی ہوئی. یہ تم اصلی کر رہے ہو, تمہیں نصیحت کی جاتی ہے, تمہارے بھلے کے لیے تمہارے دلوں پہ دستک دی جا رہی ہے, اس لیے یہ سب باتیں کہہ رہے ہو. مطلب تم قوم مسرفون نہیں, بات یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر گئے. یہ وہ رسولوں نے جواب دی. یہاں تک اگر آپ سچویشن کو ذہن میں رکھیں, میں آگے کی بات کو کرنا چاہتا ہوں, میں پتا کسی شروع کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو پہلے اپنے کو مخاطب سمجھ رہا ہوں, میرا کیا رول ہونا چاہیے, میرا کیا کردار ہونا چاہیے, اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کو سمجھنا چاہیے. اگر آج جو ہے سچویشن بن رہی ہے, اہل حق دین کی دعوت دے رہے ہیں, ابھی ہمارے محترم لطیف صاحب نے دعوت کی بات کی, جو مفسرین کہتے ہیں قول کا اطلاق ہوتا ہے زبان اور ہونٹوں کے تعامل سے جو بامعنی الفاظ نکلتے ہیں وہ قول ہے, اور جو انسان کنورسیشن کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, ایک دوسرے سے کوئی بات کہتا ہے, اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. یہ جو دعوت کا کام ہے, اب دیکھیے اگر یہ کام ہو رہا ہے, نبیوں نے یہی کام کیا, لیکن تاریخ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا ہارڈ ہو گیا ماحول وہاں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا شہر ایک طرف ہے اور وہ تین رسول ایک طرف تھے, ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ ان کی بوٹی بوٹی کرتے. اتنا ٹف ماحول ہو گیا. اس ماحول میں ایک آدمی اس بستی کو, شہر میں ایک ہی آدمی ایمان والا تھا. اس آدمی کا کیا ریسپانس رہا, میں چاہتا ہوں ہم لوگ ہر فرد ہم میں سے یہ دیکھیں کہ وہ جو مومن ہے جس کا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کر دیا ہے, اس مومن کا کوئی عکس میرے اندر بھی ہے یا نہیں. اس کو ساری خبر معلوم تھی, اس کو معلوم ہوا کہ پورا شہر ایک طرف ہے اور یہ تین رسول ایک طرف ہے. اس کو معلوم ہو گئی ساری نزاکتیں, ساری سیریلٹی سب معلوم ہوگی. اس کے باوجود قرآن میں عجیب المیل انداز میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے, فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ, شہر کے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے. کہاں؟ وہ جو ٹف فیلڈ وہاں اس وقت تھی کہ شہر ایک طرف تھا اور وہ تین رسول ایک طرف تھے, انتہائی نازک سچویشن تھی. بجائے اس کے کہ وہ چپکے سے سڑک لیتا, شہر سے باہر چلا جاتا, وہ آیا پوری عظیمت کے ساتھ آیا اور جو تمام لوگوں کو مخاطب کیا, وہ جا من اقصى المدینہ رجل
रजुल यसआ, शहर के कोने से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों की बात मानो। सही बात है, उस खास मर्द मोमिन की जिसकी अल्लाह ने यहाँ तौफीक फरमाई, वाकई उसके ईमान को सलाम। पूरा शहर एक तरफ, उसमें उसका अपना खानदान भी उसी शहर के लोगों के साथ अकेला था, बिल्कुल ईमान वाला, कह रहा है, ऐ मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों की बात मान लो। और अपनी बात को बहुत मुदल्लल किया आगे, इत्तबिउ मन ला यसअलकुम अजरा, उन लोगों की बात तुम मान लो जो तुमसे कोई उजरत नहीं तलब करते, तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते। वहुम मुहतदून, और जो हिदायत याफ्ता। दो चीजें कही जा रही, एक तो इत्तबिउ मन ला यसअलकुम अजरा, वो तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते हैं, उनका कोई मफाद तुमसे वाबस्ता नहीं है, वो तुम्हारे मफाद पे खप रहे हैं, वो तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहे हैं, वो तुम्हारे कामयाबी और फलाह के लिए हरीस है। तबिउ मन ला यसअलकुम अजरा वहुम मुहतदून, और वो हिदायत याफ्ता। ये बात कही उसने, ये बात तो उनको मुखातब करके कही। फिर आगे ये गुफ्तगू का ऐसा रखा है कुरान का टुकड़ा इतना, वो उनसे भी बात कर रहा है, अपने से भी बात कर रहा है, अब आगे अपने से बात कर रहा है। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी, और मुझे क्या हो गया कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है। मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है। वही तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम्हें भी पलटना है। आप देखिए जरा सा बिबले को कि और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है। वो ये भी तो कह सकता था और उसी की तरफ मुझे पलटना है, लेकिन नहीं, जुमले का एक हिस्सा उसने अपनी तरफ रखा और जुमले का आधा आखिरी हिस्सा उसने मुखातब को खोल दिया। कहा कि और मुझे क्या हो गया कि मैं उसकी बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और देखो तुम सबको भी उसी की तरफ अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं उसके अलावा किसी और को इलाह मानूं, मैं उसके अलावा किसी और को माबूद मानूं। एक दलील दे ही चुका है कि उसने मुझे पैदा किया। यहां कह रहा है कि इयुद्दिनिर रहमानु बिज़ुर्रि ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शय्युन वला युक़्तदून, कि वो रहमान अगर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। अल्फाज ने जो मुंतखब किया, रहमान तो रहमान है ना, रहमान किसको कहते हैं? जो मुबालगे के हद तक हद से ज्यादा रहम फरमाने वाला है, वो रहमान है। अब वो रहमान जो हद से ज्यादा अपने बंदे पे मेहरबान है, अगर वो किसी को सजा दे रहा है तो क्या मतलब है? इसका मतलब वो जो है जिसको सजा दी जा रही है वो इंतहाई नादान और गुस्ताख है, इंतहाई नाकदरा है, कि वो रहमान को जितनी उसको अपने से मोहब्बत है उससे ज्यादा वो रहमान उससे मोहब्बत करता है और उसको उससे नाराज करता है। उसकी शान में उसने गुस्ताखी की, उससे बगावत का हौसला किया, तो वो कह रहा है कि रहमान बिज़ुर्रि ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम, अगर वो मुझको पकड़ना चाहे या नुकसान पहुंचाना चाहे, किसी की शिफात मुझे नहीं बचा सकती है, किसी की सिफारिश मुझे नहीं बचा सकती है। वला युक़्तदून, और कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता। अगर वो मुझे पकड़ना चाहे तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। इन्नी इज़्ज़त लफ़ी ज़लालिन मुबीन, अगर मैं ऐसा समझूं कि उसके अलावा किसी और को माबूद अख्तियार करो तो समझो मैं खुली हुई गुमराही में हूं। उसके बाद एक जुमला उसने कहा, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम। इस आयत में भी दो तकातुब है, एक तकातुब अपनी जात से है और एक सामने वालों से। कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, मैं ईमान लाया, बिरब्बिकुम तुम्हारे रब पर, तुम्हारे पालनहार पर ईमान लाया हूं। ये है दावत का एक बहुत हकीमाना उसूल।
ہر بات میں سامنے والے کو بھی جوڑ رہا ہے. کہہ سکتا تھا انی آمنت بربی، میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں. نہیں کہہ رہا انی آمنت بربکم، میں اس پہ ایمان لایا ہوں جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا، تمہارا پالنہار، تم سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا اور شفیق و مہربان آقا تمہارا ہے. انی آمنت بربکم، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، بس میری بات کو سنا. یہاں تک یہ دنیا میں اس کا آخری جملہ. اس کے بعد لوگوں نے اسے قتل کر دیا. رسولوں کو تو نہیں قتل کر پائے لیکن اس کو قتل کر دیا. دنیا میں اس کا آخری جملہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے اس پہ قریب ہے، کتنے اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہے کہ دنیا میں اس کے آخری جملے کو بھی اللہ نے کوٹ کیا، اور جنت میں داخل ہوا تو جو پہلا جملہ بولا وہ بھی اللہ نے کوٹ کر دیا ہے. قیل ادخل الجنہ، جیسے اس کو قتل کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنت میں داخل ہو جا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ جنت میں جا کے جو پہلا جملہ بول رہا ہے نا، کبھی سوچئے گا کہ ہمارے اندر بھی احساس پیدا ہو رہا ہے. جنت میں جب پہنچا پہلا جملہ بول رہا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے، میرے پالنہار نے مجھ کو بخش دی. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں بنا دیا، عزت والوں میں شامل فرما دیا. یہ اس کا پہلا جملہ ہے جنت میں داخل ہوتے ہوئے. میں بہت ادب سے ساتھ کروں گا کہ یہ اس کو تعصب ہوا کہ کاش کہ میرے قوم کو معلوم ہوتا. دونوں باتیں ہیں اس میں. ایک بات ہے کہ کاش کہ میرے قوم کو معلوم ہوتا ہے کہ جس دعوت کا وہ انکار کر رہے ہیں اس کا کتنا خطرناک انجام ہوگا، اور کاش میری قوم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کا کتنا خوبصورت انجام. کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ یہاں ہو رہا ہے، کہ میرے پروردگار نے میرے چھوٹے بڑے تمام کمزوریوں کو معاف کر دیا ہے. بما غفر لی، میرے رب نے مجھ کو میری مغفرت کر دی. وجعلنی من المکرمین، اور مجھ کو عزت والوں میں شامل فرما دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعوت کے لیے اس کی بے چینی، دعوت کے لیے اس کی فنائیت، اپنے آپ کو آخری درجے پہ لے جا کر کے بھی، دیکھ کر کے بھی دعوت کے اس کام سے باز نہ آنا. جو کام ہو رہا ہے اس میں اگر کچھ لوگ خطرات سے گھر رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے خاطر سرک نہیں لینا. یہ قیامت تک اس کا عظیمت والا کردار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا. یہ ہمیں اپنے آپ پر سوچنا چاہیے کہ آج اگر دین کا کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ دینے والے بنے، ان کو قوت دینے والے بنے، ان کے ساتھ لگے. کوئی اپنا ذاتی کام نہیں کرتے. اگر ابھی ہمارے امام صاحب نے کچھ داعیان حق ہلکا سے اشارہ کیا، وہ داعیان حق تو ہیں جو آج مصیبت میں ہیں کہ اپنا ذاتی کام کرتے ہیں. وہ کون کا کام ہے؟ ہمارے، ہم ان کے، ہمیں ان کا دست و بازو کرنا چاہیے. مجھے ابو مرحوم کے بات یاد آتی کہ ہم لوگ جاتے تھے گھر تو کہتے تھے مولانا علی میں آتے تو بہت بڑی شخصیت ہے، تو کہ اپنے نادانی میں ہم کہتے کہ ابو مولانا کو یہ بھی کرنا چاہیے، مولانا کو یہ بھی کرنا چاہیے. اب مولانا ایک انسانی تو ہے، تم لوگ کیوں نہیں ان کا دست و بازو کرتے؟ بھائی جا کے کہو مولانا میں فلاں ہوں اور میرے اندر یہ چیزیں یہ پڑھ لیتا ہوں، یہ لکھ لیتا ہوں. مجھے اچھی طرح سے جا کے مولانا سے کہا، میرے والد نے مجھے ہدایت کی کہ میں آپ سے کہوں آپ میرے لائق کوئی کام کرو. تو کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اطلاع کر کے مجھے بلوایا کہ دیکھو یہ کام ہے، اس کو یہ ہماری ذمہ داری ہے. پہلے ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کا معاون بننا ہے، دست و بازو بننا ہے. اور یہ بات نہیں، یہ دعوت کی بے چینی جو اس کے اندر تھی، انتہائی سخت حالات میں بھی اس نے آ کر کے سامنے آ کر کے بولا کہ آپ محمد طویل المرسلین ہے، میرے قوم کے لوگوں کی اتباع اختیار کرو.
تو یہ جو دعوت کا کام ہے، اسی میں صرف دعوت نہیں، اس میں عظیمت اور حوصلے کا بھی پیغام ہے۔ اس کیریکٹر کے اندر ہمیں اپنے اندر اس کو دیکھنا ہے، جھانک کر کے دیکھنا ہے ہمیں کہ ہم اس کو کتنا کر پائیں گے۔ یہاں آخر میں وہ جو بات اس نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والوں میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب اللہ کا جملہ اللہ نے تبصرہ ہے اس کے اوپر، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ اس قوم کو سزا دینے کے لیے ہمیں کوئی فوج نہیں بھیجنی پڑی اور نہ ہم اس طرح کوئی فوج بھیجا کرتے، وما كنا منزلین، ہم اس طرح کوئی فوج نہیں بھیجا کرتے ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے۔ اللہ کو کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اس میں وائرس کی اللہ کی فوج ہے۔ ایک مچھر فوج بنا تھا نا، اللہ کے لشکر کا ایک نمائندہ بنا تھا ایک مچھر، جس نے نمرودیت کو ختم کر دیا۔ کہ پانی کا جو دریا ہے نا، فرعونیت کو ختم کر دیا۔ یہ پوری کائنات میں یہ سب ہوا پانی یہ سب اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما انزلنا علی قومہ، اس قوم کو اوپر ہم نے نہیں بھیجا، من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا ان کو ختم کرنے کے لیے۔ وما كنا منزلین، ہم اس طرح کوئی لشکر بھیجا کرتے ہیں۔ ان كانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک سخت آواز ہوئی، فاذا هم خامدون، سب کچھ کر لیا، پورا 2 لاکھ کی آبادی کا شہر ختم ہو گیا۔ ایک سخت آواز ہوئی، سب تڑپ تڑپ کے ختم ہو گئے۔ آپ سمجھ لیجیے، آواز اسی دنیا میں ختم ہو، سور کی جو آواز ہے اسی سے انسان بھی ختم ہوگا، جانور ختم ہوں گے، سورج اور چاند کے جو رشتے ہیں سب تک ٹوٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو اپنے ساتوں آسمان کو اپنے دائیں ہتھیلی پہ لے لیں گے، پورے زمین، سورج، سیارے، گلیکسیز، نیبولات سب کو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو غصے میں فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بات ہے؟ این القہارون، این الجبارون، کہاں گئے ظلم کرنے والے، کہاں گئے جبر کرنے والے؟ 40 سال تک اس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں فرمائیں گے اور اس کے بعد خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد الجبار، اللہ واحد کی حکومت کی، اللہ قہار جبار کی۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آواز ہوگی اور اس آواز سے سب ختم ہو جائیں گے، ایک دم بجھ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ یا حسب کا نظر لیمان، یہ جملہ بھی اللہ ہے۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر، ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ کوئی بھی رسول نہیں آیا آج تک ان کے درمیان جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج کے جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا لوگ مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ دوسروں کے مذاق اڑانے سے اتنا زیادہ نہیں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اردو عربی نام رکھنے والے ہم جب اپنے داعیان حق اور اپنے اہل اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں تو واقعی قیامت سے پہلے قیامت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جملہ بہت عجیب غریب ہے، یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے بندوں کے حال پر کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتے مگر انہوں نے ہر ایک کا مذاق ہی اڑایا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی آبادیوں کو تباہ کر دیا اور وہ کبھی تمہارے پاس پلٹ کے نہیں آئے۔ جس کو اللہ تباہ کر دیتا ہے پھر وہ اس سے پاری نہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی، ہمارے زمانے میں بھی بہت کچھ تباہی آتی ہیں، کوئی پلٹ کے نہیں آئے گا اپنا ٹکڑا بیان کرنے کے لیے۔ بس یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو حادثے میں انتقال کرا دے اور کبھی کوئی نافرمانی کے عالم میں انتقال ہو۔ مجھے بچپن کی بات یاد آتی ہے، ڈھاکہ میں ایک بہت بڑے تھیٹر میں بہت ننگی کچھ ڈرامے چل رہے تھے، قریب اس زمانے میں 700-800 لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک دریا کا پانی، قریب جو دریا تھا وہ بڑھ گیا اور بڑھ کر پورے بہت سارے ہزاروں لوگ مر گئے تھے، لیکن اس تھیٹر کا تو ایک آدمی بھی نہیں بچا، چاروں طرف سے پانی اس کو گھس گیا۔ آدمی کو سمجھنا چاہیے، آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، ہمارا دار بتا یہ تو، لیکن ایک حدیث اور بھی ایسی انداز کی وہ بہت ہی جذبہ دینے والی ہے، انما الاعمال بالخواتیم،
دیکھتے رہو کہ کہیں خاتمہ ایسی حالت میں نہ ہو کہ تم اللہ کے باغی ہو، اللہ کے سے بغاوت کیے ہوئے ہو۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے تباہ کیا ہے اور وہ تم سے پلٹ کر کے باتیں نہیں کرنے آئیں گے، تم سے اپنا خیالات شیئر کرنے نہیں آ پائیں گے۔ ان کل لما جمیع الذین محضرون، ایک وقت آئے گا جب سب کے سب لوگ ہمارے سامنے حاضر ہوں، اور اس وقت جو یہ ورغلا رہے ہیں ان کے فالوورز ان کے خلاف مقدمہ کریں گے، ان کے فالوورز ان کے خلاف کہیں گے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم ان کو پیدا کرنے کو کر لیں۔ ایک نئی بحث معلوم ہوگی۔ میں آپ سے بہت گزارش کروں گا کہ یہ جو مرد مومن، اس کا اعزاز یہ ہے، اس کی خوش بختی یہ ہے کہ پروردگار نے کتاب کے اندر قیامت تک کے لیے اس کے کردار کی تحسین کی ہے۔ یہ مرد مومن کا کردار ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نگاہ اور فقیر کو اور آپ بزرگوں کو ساتھیوں کو بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اس کردار سے سبق لینے اور اس عظیمت کے کردار کو اپنے اندر